نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ دل میں کسی اور کی محبت رکھ کر کسی دوسرے کی سیج نہیں سجا سکتی۔ امی نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کم بخت ماری، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ خالی محبت لے کر ساری زندگی گزارا نہیں ہوتا۔ جینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ماں، خاموش، ایک دم خاموش، اب تمہاری آواز نہیں نکلے۔ ماں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے اور میری محبت دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میں کسی پتھر کا بت بنی بیٹھی سب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، اور شاید ہی کوئی خواہش پوری ہوئی ہوگی۔ ماں کا سارا پیار، سارا لاڑ تو صرف بیٹوں کے لیے تھا۔ ہم بیٹیوں کو تو وہ صرف ایک بوجھ سمجھتے تھے، ایک ذمہ داری سمجھتے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک بھائیوں کا بچا کچا ہی ہم بہنوں کو ملتا تھا۔ میری ماں کی نظر میں صرف پیسے کی ہی اہمیت تھی۔ جیسے تیسے بچپن تو گزر گیا۔ اب ہم سب بہن بھائی جوان ہو چکے تھے، تو میرے بڑے بھائی کو میرے ماموں کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ تو اس نے امی سے کہا کہ ماموں سے رشتے کی بات کریں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی اور بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی کہ میں آج ہی اپنے بھائی سے رشتے کی بات کرتی ہوں، اور اس سے اگلے ہی دن تیار ہو کے گاؤں چلی گئی۔ میرے ماموں کے گھر اور جا کر امی نے رشتے کی بات کی تو ماموں کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد ایک شرط پر رشتہ دینے کے لیے تیار ہوئے کہ بدلے میں میرا رشتہ ان کے بیٹے کے لیے دیں۔ تو امی اس وٹے سٹے کے رشتے کے لیے راضی ہو گئی۔ خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر آ گئی۔ جب گھر آ کر امی نے یہ بات سب کے سامنے کی تو میرے تو جیسے، امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کی مرضی ہے وہاں اپنی پسند کا رشتہ کرنے کی، میری تو نہیں، اور میں ویسے بھی کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اتنا سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ امی نے میرے منہ پر رسید کر دیا اور بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا، رے کم بخت ماری، کون ہے وہ جس کے ساتھ تو منہ کالا کرتی پھر رہی ہے؟ چل ابھی وہ ابو کے ماموں کے، اچھا تو باپ کے رشتہ داروں میں نین مٹکے چل رہے ہیں۔ امی نے میرے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نہیں امی، وہ خبردار جو آگے سے کچھ بولنے کی کوشش کی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مار پیٹ کر کے خاموش کروا دیا۔ میں زمین پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن امی کے لیے تو بس بیٹے کی خوشی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ امی نے بنا میری مرضی پوچھے میرا رشتہ پکا کر کے شادی کے دن رکھ دیے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں بہت روئی، گر گڑائی، واسطے دیے۔ میں اپنے چچا زاد کزن سے پیار کرتی تھی جو میرے لیے ملک پردیس گیا ہوا تھا کہ کچھ بن کر ہمارے ہاں رشتہ بھیجے گا تاکہ میری ماں پیسے کو دیکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ وہ ہمارے ہاں رشتہ بھیجے گا تاکہ میری ماں پیسے کو دیکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور اسے گئے ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری یہ سمجھے جان ہی نکلتی جا رہی ہے۔ میں نے گھر والوں سے بات کرنے کی بہت کوشش کی کہ بھائی کی خوشی کے لیے مجھے ایسے ایک شخص کے سپرد نہ کرے جس کے لیے عورت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، جس کے لیے عورت صرف پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کسی نے بھی میری بات پر دھیان دینے کی کوشش نہیں کی۔ میری شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا کہ میں نے یہ بات اپنے کزن ساجد کو بتا دی اور اپنے ساتھ ہونے والا ظلم و زیادتی سے آگاہ کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماریا؟ چاچی ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ فقط اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے داؤ پہ کیسے لگا سکتی ہے؟ ایسے انسان کے حوالے کیسے کر سکتی ہے جو انسان کے روپ میں ایک جانور ہے؟ پھر ساجد نے مجھے کہا کہ کیا اس کا ذکر میں نے اس کے چاچو یعنی اپنے ابو سے کیا ہے؟ تو میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ تو ساجد نے کہا کہ ماریا، میں اتنی دور ہوں، صرف تمہاری خاطر آیا ہوں، تمہاری محبت کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نہیں ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ کچھ کرو اور یہ شادی روکو۔ میں نے یہ کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنی پوری زندگی برباد ہونے سے بچا سکتی ہو۔ وہ کیسے؟
تو ساجد نے مجھے ایک رائے دی، کہا کہ تم اپنے ابو سے بات کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ سب کچھ سننے کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہے۔ میں نے اسی شام اپنے ابو سے ساری بات بیان کر دی۔ اب انہیں ساری بات سننے کے بعد ایک گہری سانس لی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میں جانتا ہوں تمہاری ماں تم بہنوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتی آئی ہے، لیکن میں کوشش کر کے بھی ابو پلیز مجھے امی اب جو ظلم کر رہی ہے اس سے بچا لے۔ میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں نے ابو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو ابو نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس بارے تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ ابو نے میرے کزن ساجد سے بات چیت کر کے ساری بات سمجھا دی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ بڑے سکون سے شادی قریب آتی گئی۔ گھر والے اپنی تیاریوں میں رہے اور ہم اپنی۔ بھائی کی بارات مجھ سے ایک دن پہلے تھی۔ بڑی دھوم دھام سے بارات گئی۔ ہم بھابھی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ دلہن کے گھر آنے کے بعد ساری رسمیں ہونے کے بعد جب دلہن کو اس کے روم میں بٹھایا گیا اور سب مہمان سو رہے تھے، اپنی اپنی جگہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، تو ابو نے خاموشی سے آ کر مجھے اٹھایا اور کچھ سامان اور پیسے دیتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹی، جہاں اتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، آگے تمہارا نصیب۔ اتنے میں ایک گاڑی ہمارے گھر کے تھوڑے دور آ کر رکی اور ابو نے مجھے اس میں بٹھا دیا۔ وہ گاڑی چلتے چلتے کچھ گھنٹوں بعد ایک اسٹیشن پر جا رکی۔ اسٹیشن پر اتر کر میں اپنا پاسپورٹ ٹکٹ لیے جہاز میں جا بیٹھی۔ راتوں رات میں اپنے پیار، اپنی جان ساجد کے پاس جا پہنچی، جہاں آگے وہ مجھے لینے کے لیے میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ساجد نے مجھے ساتھ لیا اور سیدھا عدالت جا پہنچا، جہاں جا کر کچھ گواہوں کی گواہی کے بعد ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساجد کی ہو گئی۔ میرے ابو نے اس سارے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ مجھے کہا کہ تم ساجد کے پاس چلی جاؤ اور ساجد کو کہا کہ تم ماریا کا ویزا ٹکٹ بھیج دو، میں اسے تمہارے پاس دبئی بھیج دیتا ہوں، وہاں شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لینا۔ اگر ماریا یہاں رہی تو اس کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی اور تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ ساجد کو اور مجھے ابو کا یہ طریقہ بہت پسند آیا اور ہم نے خاموشی سے وہی کیا جو امی چاہتی تھی، تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو اور ہم ایک بھی ہو جائیں۔ دوسرے دن مجھے گھر نہ پا کر گھر والوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ بہت لڑائی جھگڑوں کے بعد آ کے صلح ہی ہونی تھی، کیونکہ بھائی کی شادی تو ہو چکی تھی۔ اب ماموں لوگ اپنی بیٹی کا گھر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے اور امی کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں ساجد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹے جیسی نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے۔ سب گھر والے بہت خوش ہیں، خاص کر میرے ابو بہت خوش ہیں کہ ان کے ایک فیصلے سے ان کی بیٹی کی ساری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ شادی کے 6 مہینوں تک ناراضگیاں چلتی رہی۔ ابو بھی سب کے سامنے جھوٹ موٹ کے ناراض رہے تاکہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو۔ پھر کچھ رشتہ داروں کے بیچ میں پڑنے کے بعد آخرکار صلح ہو گئی۔ اب سب گھر والے بھی ہم پر راضی ہو چکے ہیں۔ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے فون پر۔ اب میرا بہت دل کرتا ہے کہ اپنے ملک واپس آؤں، اپنے گھر والوں، بہن بھائیوں، خاص کر اپنے ابو سے ملوں۔ ساجد نے میرے کہنے پر پاکستان کے لیے ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ اب کچھ دنوں بعد میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان جا رہی ہوں، اپنے گھر والوں سے ملنے، رشتہ داروں سے ملنے۔ ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہیں۔ ساجد مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتا ہے اور میں بھی ساجد کو ایک بیٹا دے کر اس کی نظروں میں اپنی عزت، اپنا مقام اور بھی اونچا کر لیا ہے اور ہم اپنے گھر میں خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری کہانی؟ کیا میں نے صحیح کیا اپنے ابو کی بات مان کر ساجد کے پاس آ کر اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لی، یا غلط کیا؟ اپنی امی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ میں صحیح تھی یا غلط؟ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔